اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اس حوالے سے موجود ہے پیارا موجود ہے کہ ماہ رمضان جو ہے نا، ماہ رمضان جہاں اس کے اور بہت زیادہ فائدے ہیں، وہاں ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ بندے کو تقوی اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ یوں کہیں کہ ماہ رمضان بندوں کو تقوی سکھاتا ہے اور تقوی بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن پاک سے کلام ہے اللہ پاک نے کہ تقوی کے بارے میں یہاں میرے پاس 20 آیات قرآنی موجود ہیں، یعنی 20 آیات قرآنی، بلکہ ایک آیت ایسی بھی آئی جس میں تقوی کا 2 بار ذکر ہوا، 2 بار ذکر کیا گیا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں کیا کتنی پیاری بات اللہ پاک نے ہمیں بتائی، کیا کہا بے شک جو لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب اور نیاز کے ساتھ یا یوں کہیں حاضر رہتے ہیں، ظاہر جو حاضر ہوں گے وہی آواز اثر رکھتے ہیں، کوئی دور ہوں گے تو اس کے آواز کیا بولنا ہے اثر برابر ایک ہی بات ہے۔ ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر دیا، اور فرمایا ان ہی کے لیے بخشش بھی ہے۔ لیکن غور کریں گے کیا کہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا، جس امتی کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نبی کے ساتھ قربت والا تعلق ہے، محبت والا تعلق ہے، یعنی غلامی والا تعلق ہے، تعلق غلامی موجود ہے، ادب والا، فطیات والا یہ تعلق موجود ہے، تو فرمایا پھر کوئی شخص ہے اللہ کی بارگاہ میں جس کو تقوی نصیب ہو۔ کوئی کہے کہ میں نے زندگی میں 100 عمرے کر لیے ہیں، 100 حج کر لیے ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑی خیراتیں کی ہیں، بڑے صدقات کیے ہیں، کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہوں، اتنا بڑا ماتھے پہ محراب ڈالا ہوا ہے، اتنی لمبی میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنا جبہ خوبا پہنا ہوا ہے، بڑی تبلیغیں کرتا ہوں، بڑے چیلے لگاتا ہوں، اور آقا علیہ السلام کا ادب اگر دل میں نہیں ہے، عبادت کوئی نہیں چھوڑی، جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ سجدے کرتا ہوں، اور نبی کا ادب نہیں ہے، اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں اپنے آپ کو ادب اور نیاز والا سمجھتا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شخص کبھی بھی اس کو تقوی نصیب نہیں ہوگی، اس کو تقوی نصیب نہیں ہوگا۔ تقوی میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، اور اس لیے بھی سناتا ہوں تاکہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں کو دلاسا مل جاتا ہے اس واقعے سے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر بیٹھتا ہے، اور ہر روز وہ حضور کی مجلس میں جب بیٹھتا ہے وہ ایک ہی کام کرنے آتا ہے، بس اور اسے کوئی کام نہیں تھا۔ گناہ کیا تھا وہ بھی بتا دو، یہ صحیح بخاری بتا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بخاری پڑھیں، بخاری کا ایک امام بخاری پہ قربان جائیں، امام بخاری کے عقیدے پہ قربان جائیں، ان کا عقیدہ کیا ہے حضور کی بارگاہ کے ادب کے بارے میں، حضور کے عشق کے بارے میں، حضور کی غلامی اور نوکری کے بارے میں۔ ہم لوگ تو بخاری کو توجہ نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں بس وہ ایک ہی فرقے ہے، ہماری ہے ان کی ہوگی، پتہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بخاری ہماری ہے اور بخاری کی ساری ہماری نہیں ہے، اور ہمارے لیے عقیدے پر ہے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ اب امام بخاری کو کیا پڑی ہے کہ ایسے شخص کو اس کا واقعہ یا اس واقعے کو لے کے آنا، ایک بندہ ہے وہ شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے، کئی بار اس کو سزا مل چکی ہے، اس کو کوڑے لگے ہیں، سزائیں ملتی ہیں، وہ بار بار پھر کوڑ بیٹھتا ہے توبہ کر کے، وہ پھر سزا اس کو لے، پھر شراب پیتا ہے، مگر ایک کام وہ کرتا ہے۔ امام بخاری اس واقعے کو وجہ سے لے کے آ گئے اس حدیث کو، اور بخاری شریف کا حصہ بنایا صحیح بخاری۔ اب صحیح بخاری کا اپنا مقام اس دنیا کے اندر قرآن کے بعد صحیح بخاری کے تمام کتب کے اندر اس وقت، کیونکہ باقی کتب زبور، تورات، انجیل ان کا وجود ہی نہیں رہا، وہ ہے کسی کے پاس تو ملاوٹ ہو چکی ہے۔ قرآن اس کے بعد صحیح بخاری، اس کے بعد سے آ سکتا ہے کہ باقی صحیح مسلم ہے، کیا سکتا ہے کہ باقی۔ اب امام بخاری اس واقعے کو لے کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شخص تھا، شراب پیتا رہا، شراب کا عادی تھا،
اور کیا کرتا کہ وہ آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا. اب آقا علیہ السلام جو تھے نا، آپ کی طبیعت بڑی ہی نفیس ہے. آقا علیہ السلام بہت ہی نفیس طبیعت کے مالک ہیں. بہت ہی نفیس، اتنا آپ سوچ سکتے ہیں نا، ہماری سوچ بات نہیں جاتی. اتنے کریم ہیں، اتنے نفیس ہیں. تم باتیں کرو تو بڑی ریکارڈ کرنی میری بڑی ہوئی. اچھا سنیں، غور کریں. اب کیا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے لوگ آتے اور آگے اپنے اپنے دکھ سناتے. کوئی غم سناتا، کوئی پریشانی، کوئی تو آقا علیہ السلام کسی کا غم سنتے غمگین ہو جاتے، کسی کا دکھ سنتے حضور غمگین ہو جاتے، حضور پریشان ہو جاتے. چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ پریشان ہو جاتے. اب وہ جو شخص تھا تو شراب کا عادی تھا، سدائیں دیتا تھا، آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا. وہ کیا کرتا، جب وہ دیکھتا کہ آقا علیہ السلام غمگین ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی لطیفہ سناتا جس کا آج ہم جگت کہہ دیتے ہیں. وہ بطور لطیفہ کو ایسی بات کرتا کہ ساری مجلس والے بھی ہنس پڑتے اور آقا علیہ السلام بھی مسکرا پڑتے. سبحان اللہ. یعنی اس کا ایک ہی مشن ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام کو خوش رکھنا، مسکراتے رہنا. اچھا وہ کیا کرتا، یہ کرتا رہتا. ایک کام تو یہ کرتا، دوسرا ایک اور کرتا. ابھی امام بخاری لے کے آئے اس واقعے کو، میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک کام اور کرتا، وہ شہر مدینہ میں جاتا بازار میں، اور وہاں سے جا کے کسی سے شہد اور پنیر لے آتا، اور شہد اور پنیر ادھار لے آتا. ادھار لا کے آقا علیہ السلام کو بطور ہدیہ پیش کر دیتا. اب ہدیہ اگر تو دینا تو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے لے لینا اور شکریہ ادا. اب وہ آ کے ہدیہ پیش کرتا، آقا علیہ السلام کو سنا کے خوش ہو کے شکریہ بھی ادا کرتے، دعائیں بھی دیتے اور لے بھی دیتے. اب کیا ہوتا، وہ ادھار کیا ہوتا تھا. جب ادھار مارے کرتے تاریخ آتی، ٹائم آتا، 10 دن 8 دن 15 دن مہینہ جب ٹائم آتا، ادھار والا قرض لینے آتا، اس کو پتہ تھا اسے وہیں ملنا ہے. جس نے ادھار لیا ہوا ہے نا، وہ بھی مسجد نبوی میں حضور کے پاس ہی گرے گا. وہ آ جاتا، وہ دیکھتا وہ ادھار والا آ گیا ہے، کوئی جلدی سے جا کے اس کو سلام کرتا، بولتا ہاں بھی کدھر کہتا وہ پنیر شاید آپ نے دیا، میں آ جاؤ. اس کو بھی لے کے حضور کی بارگاہ میں اور کہتا ہاں جی فرماؤ کیا بات ہے بھائی. حضور آقا پوچھتے، وہ کہتا یا رسول اللہ، وہ جو آپ کو شاید اور پنیر نہیں دیا تھا ہدیہ تھا. ہاں وہ حضور میں نے ادھار لیا تھا، 2 ادھار اس کو پیسے. تو آقا اسلام اس کے بھی ہنستے اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کیسا آدمی ہے، ہدیہ بھی دیتا ہے، ادھار بھی ہم سے چکاتا ہے. اور ایک کام ہوتا کہ وہ لطیفے سناتا تھا، حضور کو خوش رکھتا تھا. اب ایک دن کیا ہوا، صحابہ میں سے کسی شخص نے اس پر لعنت کر دی. صحابہ میں سے کسی نے اس پر لعنت کی، اس لیے کی کہ دیکھو بار بار سزا ملتی ہے، پھر شراب پیتا ہے، یہ باز ہی نہیں آتا. جیسے ہم اس سے کو برا کہہ دیتے یار یہ باز ہی نہیں آتا. ایسے کیا، آقا علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑ گئی. آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا خبردار کوئی شخص بھی اس پر لعنت نہ بھیجے. کیوں؟ یہ بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. امام بخاری اس واقعہ کو بطور محبت لے کے آئے ہیں، بطور ادب لے کے آئے ہیں، بطور آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت اور تقریب، یہ یعنی بطور اس صورت میں لے کے آئے ہیں کہ وہ شخص حضور سے عادت کرتا تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، بھلے وہ گناہگار تھا، وہ شرابی تھا، وہ جیسا بھی تھا، مگر آقا علیہ السلام کو اس کے دل کی حالت کا علم تھا کہ یہ بندہ بھلے بڑا گناہگار صحیح، خطاکار صحیح، مگر اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت موجود تھا. سبحان اللہ. اور جس دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے وہی دل تقوی کے لیے چنا جاتا ہے. اس کو تقوی قرآن یہ کہہ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ آگے فرمایا حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے. لوگوں کے اندر عزت دار کون ہوتا ہے؟ اب یہاں مال کی بات نہیں ہو رہی، کسی بڑے عہدے کی بات نہیں ہو رہی، ایم این ایم پی وزیر بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی. حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں لوگوں کے اندر سب سے زیادہ معزز وہ شخص. علی بن حاتم بیان کرتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا، فرماتے ہیں جہنم سے بچو، خاک کھجور کا ایک چھلکا بطور صدقہ لے کر بچ جاؤ. کھجور کا ایک چھلکا جہنم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرو. اس آگے بھی میں نے سنا اگر وہ صحیح فرماتے ہیں کچھ لوگ عرض گزار ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ
सब लोगों में ज्यादा अफजल कौन है? हुजूर ने फरमाया वो मोमिन जो अपनी जान और माल के साथ राह खुदा में जिहाद करे। लोग फिर अलगुजार हुए, उसके बाद कौन अफजल है? आपने फरमाया वो मोमिन जो अल्लाह से डरते हुए किसी पहाड़ की घाटी में सुकून पजीर हो जाए और लोगों को अपने दर से महफूज रखे, डर से महफूज रखे। फिर फरमाया, वो कहते हैं मैंने आकर इस्लाम को फरमाते सुना, साथ में नबी वकास कह रहे हैं कि अल्लाह पाक अपने उस बंदे से मोहब्बत रखता है जो मुत्तकी हो, मुस्तगना हो और गोशा नशीन, ये अकेला रहने वाला हो, लोगों से बच के रहे, ना मुझे कोई तकलीफ दे ना मैं किसी को तकलीफ दूं, तकवा इख्तियार करने वाला, का जिक्र करने वाला। हज़रत अब्दुल्ला बिन दुआ करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम भी दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत, तकवा, पाक दामनी और गिना का सवाल करता हूं। अबू उमामा फरमाते हैं मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना, आपने हुज्जतुल विदा के खुतबा में इरशाद फरमाया अपने रब अल्लाह से डरो, 5 नमाज़ें पढ़ो, रमजान शरीफ के रोजे रखो, अपने मालों की ज़कात दो, अपने उमरा का हुक्म मानो, अपने रब की जरूर जन्नत में दाखिल हो। कुर्बान जाया करते हैं, ये फरमाया करते हैं। एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, उसने सफर के बारे में सवाल किया। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह सफर पर जाने का इरादा रखता हूं, मुझे कोई नसीहत फरमा दें। आपने फरमाया तकवा इख्तियार करो, हर बुलंदी पर जब भी कदम रखते जाओ तकबीर अल्लाहू अकबर कहते जाना। जब वो शख्स वापस जाने लगा आपने फरमाया ऐ अल्लाह इसकी दूरी को मुख्तसर कर दे और इसके सफर को आसान कर। आप कल इतने करीब थे, कोई दुआ करने की कहता था, फिर भी जाते हुए किसी से दुआएं लेते। सुभान अल्लाह, किसी को दुआ करना चाहिए हुजूर की सुन्नत। फिर फरमाया आगे भी इस हदीस को मजीद तफसील के साथ अनस बिन मालिक से रिवायत। आप अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह सफर पे जाना चाहता हूं, मुझे जरा ज़ाते राह अता फरमा, मुझे ज़ाते राह अता फरमा, इनायत फरमाएं। आपने फरमाया अल्लाह ताला तुझे तकवा करवा देगा। उसने की हुजूर ज्यादा कीजिए, आपने फरमाया अल्लाह तेरे खुदा बख्शे। उसने की या रसूल अल्लाह मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान हो और ज्यादा कीजिए, आपने फरमाया तू जहां कहीं भी तू जाएगा अल्लाह ताला तेरे लिए भलाई को आसान कर देगा। सुभान अल्लाह। दुआ देने में वकील नहीं, बुखल नहीं करते थे, तंग नहीं आते थे, जो जितना मांगता वो दुआ देते जाते थे। सुमरा से गए थे, उन्होंने फरमाया शराफत माल से है, शराफत माल से है और इज्जत तकवा से। शराफत माल से, इज्जत तकवा से। तो हुरैरा से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कौन से अमाल हैं जो लोगों को बकसरत जन्नत में ले जाएंगे। आपने फरमाया अल्लाह ताला का खौफ, ये तकवा और अच्छे अखलाक, लोगों से हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आना। फिर आपसे उन चीजों के बारे में पूछा गया जो ज्यादा लोगों को जहन्नुम में ले जाने का बायस बनेंगे। आपने फरमाया मुंह, ज़बान और शर्मगाह। मुंह से जो शख्स हर वक्त आग बरसाता रहे, लोगों को हर वक्त ऐसे अल्फाज बोले जिससे परेशानी होती रहे, फरमाया वो भी उसको जहन्नुम में ले जाएंगे। अब उसे दूसरे से रिवायत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इंसान सुबह करता है उसके तमाम अज़ा झुक कर ज़बान से कहते हैं हमारे बारे में अल्लाह से डर, क्योंकि हम तुझसे मुताल्लिक हैं। अगर तू सीधी रहेगी हम भी सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी होगी हम भी टेढ़े हो जाएंगे। इस तरह के तमाम अज़ान ज़बान से कलाम कर रहे हैं, सुबह सुबह जब होती है हर रोज याद होता है। और फरमाते हैं अनस बिन मालिक से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकवा अमल का सरदार होता है। तकवा क्या है? अमलों का सरदार है। इब्ने अब्बास जान करते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म की फजीलत इबादत से ज्यादा है और दीन की असल इंसान का तकवा है। इल्म अगर दीन का आपके पास है तो आप जो नफल पढ़ते हैं उससे बेहतर है इल्म, उसका दर्जा ज्यादा है। और दीन क्या है? वो तकवा है। और आगे अकवाल भी हैं बड़ी तफसील के साथ इसके आए हुए हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि तकवा अखलाक का सरदार होता है। अमीरुल मोमिनीन अली शेर खुदा ने फरमाया दुनिया में लोगों के सरदार सकी होते हैं और आखिरत में लोगों के सरदार मुत्तकी होते हैं। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों तुम रात को जब आसमान को देखते हो तुम्हें आसमान जगमगाता चमकता हुआ सितारों के साथ बड़ा खूबसूरत नजर आता है, और ऊपर आसमानों वाले जब जमीन को देखते हैं तो जमीन तकवा वालों के जरिए जिस घर में तकवा वाला मौजूद होगा वो जमीन पे घर भी सितारों की तरह चमकता होगा। सुभान अल्लाह। सवाल की होगी आसमान को देखें तो सितारे चमक रहे हैं,
تو کہتے ہیں اسی طرح آسمان والے جب نیچے زمین کو دیکھتے ہیں تو ہر وہ گھر چمکتا نظر آتا ہے جس میں تقوی والا وجود ہوتا ہے. یعنی اللہ پاک نے تقوی والوں کے ذریعے زمین کو مزین کر رکھا ہے اور خوبصورت بنا رکھا ہے. اور امیر المومنین نے فرماتے ہیں اور عائشہ صدیقہ بھی بیان کرتی ہیں ابو بکر صدیق جب قریب مرگ تھے تو آپ نے عائشہ کو فرمایا میں نہیں جانتا کہ آل ابی بکر کا اس مال میں کوئی حصہ ہو سوائے اس اونٹنی اور سیکل کرنے والے غلام کے جو مسلمانوں کی تلواریں تیار کرتا تھا اور ہماری خدمت میں لاتا تھا. بس جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ مال عمر کے حوالے کر دینا. بس جب آپ وہ مال عمر کو بھجوایا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے, انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو آزمائش میں ڈال دیا. یہ تقویٰ کا صدیق اکبر کا عالم یہ تھا, کچھ بھی گھر میں نہیں تھا, ایک غلام تھا صدیق اکبر کا اور ایک اونٹ کا. وہ کہتے ہیں یہ اس مال کا پتہ نہیں کس کا اس میں حصہ ہے, تو یہ مال بھی بیت المال میں جمع, غلام بھی دے دینا اونٹ بھی دے دینا, کچھ بھی نہ پیچھے رکھیے. تو وہ کہتے ہیں فاروق اعظم کہنے لگے گھر والوں کو آزمائش پہ ڈال دیا, کچھ چھوڑا ہی نہیں, وہ خود کمائیں گے اور کھائیں گے اور ان کے پتہ نہیں, یعنی کوئی حساب و کتاب میں اپنے آپ کو ڈالا ہی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر بے شمار تفصیل کے ساتھ کی تقویٰ کی بات ہے. اس کو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے, تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم کرے.